طب اور صحت، شفا من جانب اللہ۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے۔ UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں۔ رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044-7984-229845۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net۔ حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات۔ ملنے سے پہلے اپائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر خاندانی معالج، پروگرام صحت و حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو طبی طریقہ علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو غذائی طریقہ علاج کے بارے میں بتا سکیں تاکہ بنی انسان کا فائدہ ہو۔ دیکھیں کہ ہر بیماری کے لیے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور شفا دینے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے مختلف جو ہے موسم ہے، جو بیماریاں ممکن ہو سکتے ہیں اس کے حل کے لیے مختلف جڑی بوٹیاں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، تاکہ انسان جب مشکل تکلیف میں ہو تو ان جڑی بوٹیوں سے فائدہ حاصل کر کے اپنی صحت کو جس قدر جلدی ممکن ہو سکے بہتری لائی جا سکے۔ اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی جڑی بوٹیاں کس سچویشن میں فائدہ مند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پودے میں، ایک پلانٹ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے اس کے حصے ہیں، مختلف جو اس کے پارٹس ہیں، روٹس ہے، لیو ہے، فلاور ہے، تنا ہے، چھال ہے، بیج ہیں، اس سب کا استعمال جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ جو ماہر معالج ہیں وہ اپنے تجربے جو ان کی فیملی بیک گراؤنڈ سے نسل در نسل چل رہا ہوتا ہے، وہ تجربات جو ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہوئے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا تعلق بھی ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح بنی انسان کی خدمت کرتے رہیں۔ ہمیں جو وقت ملا بزرگوں کے ساتھ جڑی بوٹیوں کی ریسرچ کے سلسلے میں، جہاں بہت اور بھی بزرگوں کے مرید اور شاگرد ہوا کرتے تھے، جڑی بوٹیوں کے ریسرچ کے لیے وہ بھی ساتھ ہوتے تھے، اور ہمیں بھی ساتھ جانے کا موقع ملا، اور ان کے لیکچر، ان کی جو ریسرچ حیران کن، اور ہم جب ان کے لیکچر سنتے ہیں آج بھی ہمارے دماغ میں اسی طرح حفظ ہیں کہ جیسے کل کی بات ہے، کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جڑی بوٹیوں کی افادیت جو کہ زمانہ قدیم سے مسلمہ ہے اور پسماندہ اور ترقی یافتہ ممالک میں ان سے یکساں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اب تو یہاں تک کہ پوری دنیا میں
कोई ऐसा घर नहीं है जहां इन जड़ी बूटियों से किसी न किसी शक्ल से इसका इस्तेमाल जो है जरूर किया जाता है और भरपूर फायदा उठाया जाता है। आप कहेंगे कि किस तरह? कोई घर दुनिया में, चाहे वो अफ्रीका कंट्री है या अमेरिकन कंट्री है या यूरोप का कोई मुल्क है, हर घर में जो हम सब्जियां खाते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, वो जमीन से, पौधे से जो है वो अल्लाह ताला फल लगाता है, सब्जियां लगती हैं, और हम क्यों खाते हैं वो सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह? कि अल्लाह ताला ने जो चीजें पैदा की हैं, जो हमें अता की हैं, वो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद हैं, और अल्लाह ताला ने इनमें बेशुमार खुसूसियात, फवायद पोशीदा हैं। इसलिए एक माहिर मालिज जो आपको मशवरा देता है कि आप अपनी सेहत के लिए जो आपकी सिम्टम है, जो आपकी सिचुएशन है, जो आपकी बीमारी की सिचुएशन है, उसमें आपने ये डाइट प्लान पे अमल करना है। जब इंसान उस डाइट प्लान पर अमल करता है तो यकीनी तौर पर वो जो है उसकी जो मर्ज की शिद्दत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। अब देखना ये होता है कि मर्ज की शिद्दत जो है, सबसे पहले जो हमने देखा है कि हमारे जो बुजुर्गों के पास जो मरीज आते थे, जो अतिबा के पास मरीज आते हैं, सबसे पहले वो मरीज की जो है नब्ज देखते हैं, उससे उस मर्ज की सिचुएशन जो होती है उसके बारे में जो है देखा जाता है कि ये मर्ज की सिचुएशन किस स्टेज पे है और मरीज का मिजाज क्या है, और उस सिचुएशन को समझकर एक मालिज आपको जो डाइट प्लान तरतीब देगा, वो सारी सिचुएशन को अपने ज़हन में रखकर कि इस सिचुएशन में ये सब्जियां, ये फ्रूट, ये चीज़ें खाने से इस मर्ज की शिद्दत में कमी मुमकिन हो सकती है, और जो उसके लिए, जो उसकी मर्ज के लिए जो जड़ी बूटियां तजवीज़ की जाएंगी और वो जड़ी बूटियों के किस तरह इस्तेमाल करना है, वो उससे कैसे फ़ायदा हासिल करना है, वो भी बताया जाता है कि किस तरह ये जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया जाए ताकि मरीज को जल्द से जल्द फ़ायदा हो। जड़ी बूटी तरीका इलाज, जिसको यूनानी तरीका इलाज या आयुर्वेदिक तरीका इलाज या कुदरती नेचुरल पैथी जिसको कहा जाता है, ये वो तरीका इलाज है कि दुनिया के कदीम तरीन तरीका इलाज में इसका शुमार होता है, और इसी इलाज को की रहनुमाई हमें तिब्ब नबवी और तिब्ब अहले बैत से हमें मिलती है, और वो चीज़ें जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस दौर में जो फ़वायद बताए, और आज जितनी लेटेस्ट रिसर्च हो रही है वो इस चीज़ को मानती है और हैरान होती है कि उस दौर में जो चीज़ें बताई गई हैं और आज भी उसी तरह फायदेमंद है। लेकिन देखना ये होता है कि जिस मौका महल के मुताबिक आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एक जड़ी बूटी के मुख्तलिफ फवायद होते हैं, और आपने जो इस्तेमाल करनी है चीज़, वो आपने उस बूटी का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करना है।
کیونکہ جیسے انسان کا مزاج دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے اور مریض کو پتا ہوتا ہے کہ میرا مزاج جو ہے گرم ہے، معتدل ہے، ٹھنڈا ہے، مجھے ٹھنڈی چیزیں مافک آتی ہیں، گرم آتی ہیں، معتدل آتی ہیں، اور اسی طرح جڑی بوٹیوں کا مزاج ایک ماہر طبیب جو اپنے فن میں مہارت رکھتا ہے وہ جو ہے واقف ہوتا ہے کہ اس کے مزاج، اس مریض کے مزاج کے مطابق کون کون سی جو ہے جڑی بوٹیاں مفرد یا چند جڑی بوٹیوں کا مرکب اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو یقینی طور پر شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ جب اس دوائی میں شفا ڈال دیتی ہے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور مریض کی شدت مرض میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج جو ہمارا عنوان ہے اور ہماری لائنز جو ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں، اگر آپ اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے طبی نقطہ نگاہ سے اگر کوئی آپ مشورہ چاہتے ہیں تو پروگرام میں شامل ہو کر آپ جو ہے مشورہ آپ لے سکتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام پوری جہاں تک سیٹلائٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے جن ممالک میں جا رہا ہے وہ ہمارے معزز ناظرین بڑے شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں، اور جہاں ہمارا پروگرام امریکہ، کینیڈا یا مڈل ایسٹ یا کچھ ایسی کنٹری میں، افریقہ وغیرہ، تو ان میں فیس بک کے ساتھ ہمارے ساتھ جو بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارا یہ پروگرام ختم ہونے کے کچھ دیر بعد ہم اس کو یوٹیوب میں بھی لوڈ کر دیتے ہیں، اور بے شمار لوگ اس کو دیکھتے ہیں، فیڈ بیک ہمیں لکھتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم نیا ٹاپک جو ہے وہ بھی چوز کرتے ہیں، اور ہمیں جو ہے لوگ یہ بہت زیادہ سبسکرائب بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، اور اپنے فرینڈس اور فیملی میں بھی تاکید کرتے ہیں کہ آپ کریں، تاکہ آپ کو لیٹسٹ جڑی بوٹیوں کے بارے میں معلومات آپ کو گھر بیٹھے ہوئے مل جائے، اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے علم کو جو پھیلاتا ہے اس کا بھی بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے اور جو ہے وہ ہے خارش، سکیبیز، اور خارش جو ہے یہ بہت ہی تکلیف دہ جو ہے یہ بیماری ہوتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ایک دم بڑھ جاتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اور جب تھوڑی بہت خارش ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ویسے ہی ہو گئی ہے، اور اس پر توجہ نہیں دیتا۔ آہستہ آہستہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس پر خارش کرنے سے اور بہت زیادہ جو ہے زخم بن جاتے ہیں، اور دن بدن جو ہے یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے پاس بہت زیادہ جلدی امراض کے مریض آیا کرتے تھے، اور انہوں نے اس کے لیے بہت سی ایسی ادویات، بہت سی ایسی آئنٹمنٹ مختلف قسم کی مختلف سچویشن کے لیے بنائی ہوئی ہوتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، اور کہ بہت دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے بہت سی پیچیدہ بیماریوں میں، جیسا کہ یہ سوریاسس ہو گیا، خارش ہو گیا، ایگزیما ہو گیا، کڈنی پرابلمز ہو گئی،
جن کے کڈنیز کی ورکنگ کم ہو جاتی ہے، ایسے مریض اور ایسے مریض جو خاص طور پہ کسی بھی مسائل کی وجہ سے جو ہے بے اولادی کے مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں، چاہے وہ مسائل جو میل پرابلم یا فیمیل پرابلم یا کسی بھی وجہ سے ہو، لیکن ان کے بڑے آسان طریقے سے پوری رپورٹس کو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر وہ اس سچویشن میں اگر دونوں کی ضرورت ہوتی تو دونوں کے لیے دوائی بنا کے دیتے اور ان کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتاتے، اور اگر ایک کی ضرورت ہوتی کہ جو ہے مسئلہ مردانہ ہے یا زنانہ، کہ امراض نسواں کے مسائل ہیں یا ہلو السلام علیکم یا علیہ السلام صاحب. اوکے، میں ابھی جو ہے نا لائیو پروگرام میں ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا کوئی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو کریں، آپ کا مطلب ایک مسئلہ ہو تو بتائیں تاکہ میں جواب دے دوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ہلو جی، وہ اسکن کے بارے میں پوچھنا ہے اگر صاحب. آج ہمارا پروگرام ہی ہے اسکن کے بارے میں، وہی میں بتا رہا ہوں. خارش، خشک و تر، ٹھیک ہے، کسی قسم کی خارش ہے، اسکیبز ہے جس کی وجہ سے ایچنگ ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ پروگرام دیکھتی رہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے. اس کے بعد جو ہے یہی پروگرام آپ کو یوٹیوب پہ بھی لوڈ ہو جائے گا اور آپ جو ہے وہ بھی دیکھ سکتی ہیں، ابھی بھی دیکھ سکتی ہیں. اپنے فرینڈ فیملیز کو بھی جو ہے بتائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہوں، ٹھیک ہے جی. تھینک یو. اوکے. یہ سندھ سے ہیں، ضلع دادو سے، اور ان کے جو ہے والد صاحب کا ہم نے جو ہے ٹریٹمنٹ کیا تھا، لیور کے بہت مسائل تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی، اور اس کے علاوہ ان کی والدہ کا بھی ہم نے جو ہے کافی ان کی مشکلات تھیں، شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، اس کے بارے میں بھی ہم نے جو ہے ان کو سارے طریقے بتائے اور وہ جو ہے انہوں نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ وہ بھی اب بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی حفظ امان میں رکھے. پھر ایک دفعہ میں بتا دیتا ہوں کہ شوگر کے بارے میں لوگ ہمیں بہت جو ہے کال کرتے رہتے ہیں. دیکھیں، شوگر کو بہتر طریقے سے مینیج کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اب اس کے لیے جو ہے جو بھی طریقہ علاج آپ اپنائے ہوئے ہیں اس کو ضرور جو ہے آپ جو ہے اس کو جو ہے دیکھیں اور اس پر عمل کریں. اس کے لیے جو بھی ادویات آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں اور وہ ضرور استعمال کرتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں جو جڑی بوٹیاں ہیں اس کو بھی ضرور استعمال کریں. اس سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں، انسان اس سے فائدہ حاصل کرے، چن پرند اس سے حاصل کریں فائدہ. کیونکہ دیکھیں، آپ کو تو پتہ چلتا نہیں، انسان تو اگنور کر دیتا ہے، درخت پاس میں ہوتا ہے کبھی اس نے اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا، لیکن چرند پرند جو ہوتے ہیں، جو پرندے ہوتے ہیں، وہ اس درخت سے ضرور فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان درختوں کی اہمیت، ان پودوں کی اہمیت کو سمجھیں اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں. یہ شوگر کا گلاس یہ ایسے درخت کی لکڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے
शुगर के मरीजों के लिए, कोलेस्ट्रॉल जिनका रेंज से ज़्यादा हो जाता है और ब्लड प्रेशर जिसकी वजह से बढ़ जाता है, जोड़ों का दर्द, ये सब अलामात जो हैं इनके लिए पेट के जो मसाइल होते हैं, हाजमे को जो है बेहतर करता है, लीवर के लिए ये फायदेमंद है, लीवर को एक्टिवेट करता है और हमारे जिस्म में डिटॉक्स जो करने में, खून में हमारी जो खराबियां होती हैं उसको डिटॉक्स करने में आसानियां पैदा कर देता है। इसमें करना क्या है, आपने पानी भरना है, रात को इसमें पानी भरना है जितना इसमें आ सकता है। ये लकड़ी का, उसी लकड़ी का है, ये हमने इसीलिए बनवाया है ताकि आपको कुछ ना करना पड़े। इसमें आपने पानी फिल कर देना है और पानी सुबह ये ब्राउन हो जाएगा और सुबह निहार मुँह आपने इसको पी लेना है और जो सुबह आप इसको में करेंगे वो पानी रात को पी लेना है। तो इंशाअल्लाह ताला शाफी मुतलिक जरूर बेहतरी फरमाने वाला है। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब बोल रहे हैं, किधर से? सर पाकिस्तान से। किस जगह से? बहावलपुर से। जी फरमाएं जनाब। सर हकीम सैयद शफकत अली साहब? जी जी, मैं हकीम शफकत अली शाह आपसे मुखातब हूँ, बोले मोहतरम जनाब। जी फरमाएं जनाब। हाँ जी, आपके सिग्नल सही नहीं है। हेलो वालेकुम सलाम जनाब, फरमाएं। जी बोले सर। पाकिस्तान से। नहीं, आप फरमाएं आपका मसला। बहावलपुर से। जी जी, बहावलपुर से मैं समझ गया हूँ आपका, बहावलपुर से, लेकिन आप बताएं क्या मतलब है, आपका मसला है, उसका हल की कोशिश करें ना जी। सर वाइफ को शुगर की प्रॉब्लम भी है और पेट में दर्द नहीं खत्म होता। आपको इसके लिए मैंने इससे पहले जो चीज बताई है वो शुगर के बारे में बताया है कि शुगर का ये गिलास जो है ये। वालेकुम सलाम जी। सर वाइफ को शुगर की प्रॉब्लम भी है और पेट में दर्द नहीं खत्म होता। आप जो दर्द खत्म नहीं होता। आप जो है अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें क्योंकि आपकी डिले होकर वॉइस हमें मिलती है। सर टीवी से दूर हो गए हैं। ठीक है, आप एक तो है इसका जो है सोनोग्राफी कराएं, पेट का जो है, पेट में कोई अल्सर की वजह से है, किस वजह से दर्द होता है, डायग्नोज जरूर कराएं ताकि पता चल सके कि मसला क्या, दर्द किस वजह से है। दूसरा, शुगर के लिए मैंने जो गिलास आपको बताया है, ये शुगर का गिलास है, उस जड़ी बूटी का गिलास बनवाया है, ये आपने इस्तेमाल करना है। इसमें रात को पानी फिल करना है, सुबह कलर इसका ब्राउन हो जाएगा, वो निहार मुंह पी लेना है और सुबह जो पानी आप इसमें भरेंगे वो रात को पी लेना है। इंशाल्लाह ताला इससे ना सिर्फ। सर यही शुगर का मर्ज है ना बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसा करें को व्हाट्सएप भी दवाई कर दें इसकी, उसका व्हाट्सएप भी कर दें। आप ये है मेरा नंबर ये नोट कर लें, ठीक है, आप जो है इसका नंबर नोट कर लें। आप उनकी जो है फास्टिंग और रैंडम दोनों रिपोर्ट्स जो है मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है, सिचुएशन क्या है उसके मुताबिक फिर मैं आपको जो है वो बताऊंगा क्या इसका हल हो सकता है। ठीक है जी। सर कौन कौन सी रिपोर्ट करवानी है? आपने ये ब्लड टेस्ट कराना है, फास्टिंग और रैंडम, खाने से पहले और खाने के बाद, ठीक है। ठीक है सर। ओके, फ्रेश कराएं करंट सिचुएशन के मुताबिक, आपका क्या है अब क्या है, ये नहीं कि साल पहले की रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं। ठीक है, ठीक हो गया सर, मेहरबानी सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।
یہ ہم بات کر رہے تھے اسکن کے مسائل میں کہ اسکن کی بیماریاں جو ہیں بہت ہی زیادہ ہیں، کیونکہ آج کل موسم میں جو ہے تبدیلی ہے، خشکی زیادہ ہے، اور جس کی وجہ سے اسکن ڈرائی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سردی کے موسم میں ہاتھوں میں، چہرے پہ اور پاؤں میں خشکی کی وجہ سے یہ جو ہے کریکس وغیرہ پڑ جاتے ہیں، اور جلد جو ہے وہ جو ہے ڈرائی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جلد جو ہے ہمارے جسم کا، ہیلو 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 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون سا بول رہے ہیں، کدھر سے؟ ہم پاکستان سے قلعہ احمد آباد سے بول رہے ہیں، تو ہماری ایک نزدیکی ہے تو لیڈیز ہیں، تو ان کے پتے میں پتھری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ایسا کریں، ان کی جو رپورٹس ہیں نا، سونوگرافی رپورٹس ہوگی، وہ مجھے واٹس اپ کریں اسی نمبر کے اوپر، اور ان کا پورا جو ہے ان کی پوری ہسٹری لینے کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کیا حل ہے، ایک ہے پتھری، 2 ہے، 3 ہے، سائز کیا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے حل کے لیے بتائیں گے۔ اللہ تعالی بہت ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، شافی مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جڑی بوٹیوں کے خزانے پیدا کیے ہیں۔ اگر مریض مستقل مزاجی بما پرہیز علاج کیا جائے تو شافی مطلق ضرور آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور جو ہے آپ واٹس اپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ پروگرام ہمارا جو ہے ختم ہونے کے بعد، پروگرام تھوڑے دیر کے بعد یہ یوٹیوب پہ بھی لوڈ ہو جائے گا۔ اس کو آپ جو ہے سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں، اور شیئرز بھی فیملی فرینڈس کو کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ جی، میں بتا رہا تھا کہ قدرت نے ہمارے جو انسانی جسم کو ایک نازک جلد کی صورت میں ایک غلاف کی حفاظتی غلاف کی تہ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے۔ جلد جسم کا سب سے بڑا اور وسیع عضو ہے۔ وزن کے لحاظ سے یہ جسم کے 16واں حصہ ہے، اور ہر فرد کا رنگ خواہ کیسا ہی ہو، اور اس کا جو ہے جسم اور اس کی جلد کی ترکیب جو ہے ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کی ایک تہ جو ہوتی ہے، اس کی دو اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس میں ایک ایپیڈرمس اوپر والی جلد، اور ڈرمس جو ہوتا ہے وہ نیچے والی جلد۔ یہ پروٹیکٹ اللہ کی ذات نے ہمیں پروٹیکشن دی ہے، جو کہ ہمارے جو ہے جسم کو جو ہے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر جب اس کے اوپر کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی زخم آ جائے، تو پھر جو ہے یہ اس میں جو ہے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج جو ہمارا عنوان ہے خارش، خشک و تر اسکیبیز، اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اسکیبیز جو ہے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اس سے بہت سے والدین ہمیں آج کل ٹیلی فون کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو خارش ہے، بہت کوشش کرنے کے باوجود یہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اسکیبیز سے عام زبان میں خشک خارش یا متعدی خارش یا اچھوتی خارش، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ دوسروں کو لگ جانے والی
خارش ایک جلد کی بیماری ہے اور ایک خاص قسم کے کیڑے جس کو ہم اسکاربی آئی جو ہے یہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو انسان کی جلد میں پایا جاتا ہے. جلد میں یہ جو ہے اپنا گھر بنا لیتا ہے اور وہاں پر انڈے دیتا ہے اور ان انڈوں میں سے 3-4 دنوں کے بعد بچے نکلتے ہیں اور وہ بچے 1 سے 2 ہفتہ اور پڑے رہے اور یہ اسی طرح یہ سائیکل جو ہے آگے چلتا رہتا ہے. بڑے ہو جاتے ہیں اور اسی طرح یہ ان کا سائیکل جو آگے چلتا رہے. یہ کیڑے تو آنکھ سے نظر نہیں آتے، مائکروسکوپ کی مدد سے یہ دیکھا جا سکتا ہے. یہ کیڑے جب مریض کو رات کو یا سویا ہوا جب ہوتا ہے اس وقت اس کی جلد سے نکلتے ہیں اور مریض کے ساتھ دوسرے افراد جو سو رہے ہوتے ہیں ان تک بھی منتقل ہو جاتے ہیں. اس کو زیادہ رہنے کے لیے اس کو زندہ رہنے کے لیے انسان کی زندگی ضرورت ہوتی ہے. یہ مریض کے ان جگہوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جو قدرے زیادہ گرم ہوتی ہیں، جیسے کہ انڈر آرم، لیگز، رانوں کے درمیان جو ہے پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں، ہاتھوں کے درمیان، جسم کے دوسرے حصے، پیٹ، ران کے اندر کے حصے وغیرہ میں یہ زیادہ جو ہے خارش اور یہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں. زیادہ تر اسکول، مدرسہ وغیرہ میں پڑھنے والے بچوں کو آسانی کے ساتھ منتقل ہو جاتے ہیں اور پھر جب گھر کے دوسرے افراد ان سے ملتے ہیں تو ان سے یا ان کا تولیہ استعمال کرنے سے یا ان کی کنگھی استعمال کرنے سے یا ان کا بیڈ یا بیڈ شیٹ یا ان کے کپڑے جو ہیں وہ دھونے سے، ایک ہی جگہ اکٹھے کپڑے دھونے سے یہ جو ہے ایک سے دوسرے میں جو ہے منتقل ہو جاتا ہے اور ایک دم آہستہ آہستہ پورا گھر اس لپیٹ میں آ جاتا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور سب سے پہلے تو جو کپڑے ہیں یہ پیور کاٹن کے ہونے چاہیے اور خاص طور پر انڈر گارمنٹس جو ہیں وہ کاٹن کے ہونے چاہیے تاکہ جو ہے اس میں دیکھیں جتنے بھی پولسٹر یا جتنی چیزیں ہیں پہلے کپڑے کاٹن یا ریشمی ہوا کرتے تھے. ریشم جو پیور ریشم جو کیڑا ہوتا ہے جو جس کی خوراک شہتوت کے پتے ہوتے ہیں وہ اپنا ریشم جو ہے وہ کیڑا کھا کے اوپر اس کا غلاف بن جاتا ہے اور پیور ریشم کے کپڑے جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ بھی حرب ہے اور وہ اس کے بھی بہت فائدے ہوتے ہیں مختلف بیماریوں کے لیے. لیکن ہمارا آج وہ موضوع نہیں، ہم تو صرف آپ کو بتاتے ہیں کہ جو قدرت جیسے کاٹن ہے، یہ کپاس جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی، اس سے جو کپڑا بنتا ہے پیور کاٹن تو یہ بھی جو ہے اس کی تاثیر بھی جو ہے جسم کو کول کرتی ہے، ٹھنڈا رکھتی ہے، جس سے جو ہے خارش میں سکون ہوتا ہے. اس کے لیے جو پاؤں کی انگلیاں یا آرم کے یا انڈر آرم کے حصے ہوتے ہیں ان میں خارش زیادہ ہوتی ہے اور پاؤں میں، سر میں، اور رات کو جو ہے یہ جب بستر میں مریض جاتا ہے جو ہے اس میں جو ہے زیادہ خارش ہوتی ہے. ایک تو آج کل جو ہمارا جتنے بھی فوم کے گدے ہیں یا پولسٹر کی رضائی ہے، پہلے ہم جو ہے کاٹن جو ہے اس کی روئی کی رضائی استعمال کرتے ہیں، پولسٹر آ گیا، کیمیکل آ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان نیچرل چیزیں ہیں جو کہ
ہمارے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں. ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے اور نیچر کے قریب آنا ہے. جتنا ہم نیچر کے قریب آئیں گے وہی ہماری صحت کے لیے فائدہ مند، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ لگانے کی یا وہ پہننے کی ہوں. جتنا ہم ان سے بہتر ان سے کیمیکل سے بچ سکتے ہیں ہم نے بچنا ہے. جب زیادہ خارش کیا جاتی ہے جسم پہ تو جلد پر زخم بن جاتے ہیں. ان زخموں پر بیکٹیریا جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہاں انفیکشن ہو جاتی ہے. اس سے پیپ، پانی اور ریشہ نکلنا شروع ہوتا ہے جسے ہم تر خارش کہتے ہیں، جس میں سے پانی، ریشہ، خون نکلتا ہے. اس کو ہم جو ہے یہ خارش تر، جس میں سے یہ رطوبات نکلتی ہیں. یہ بیماری مریضوں سے دوسرے افراد میں آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کا تولیہ، کپڑے، بیڈ شیٹ اور اس قسم کے جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی لیے اس کا تولیہ مریض کا، اس کے کپڑے علیحدہ دھونے چاہیے، اس کی کنگھی، اس کا ایون اس کا صابن بھی علیحدہ رکھنا چاہیے. جب ہیلو آپ کی ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ کر سکتے ہیں کال. اس کو جب اس کے طریقے جو ہوتے ہیں نا، اس کو بہتر کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کسی بیماری کو مکمل طور پر بہتر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کا ایک نظام بنایا ہے جس کو ہم قوت مدافعت امیون سسٹم کہتے ہیں. طب میں جو ہم نے بزرگوں کے ساتھ ہم نے جو چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو، جو اس قسم کے مریض ہوتے ہیں یا کوئی بھی مریض ہو، سب سے پہلے امیون سسٹم کے اوپر توجہ دیں. جب ہمارا امیون قوت مدافعت کا جو سسٹم بہتر ہوگا تو ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ایسا میکانزم جو ہمارے جسم کا بنایا ہوا ہے وہ بیماری کے خلاف فائٹ کرتا ہے اور اس کو جسم میں داخل نہیں ہونے دیتا. تو اگر اس کو بہتر کرنے کے لیے جو اس سچویشن کے مطابق اپنے جسم کا دفاع کرنے کے لیے امیون سسٹم کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کے لیے امیون کو سٹرونگ کرنے کے لیے اور جسم سے ٹاکسین جو زہریلا مادہ ہے جو اس کو نکالنے کے لیے بلڈ کو پیوریفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور بلڈ کو پیوریفائی کرنے کے لیے، بلڈ کو مصفا کرنے کے لیے آپ نے ان چیزوں کو آپ استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند. اندر سے آپ کے مرض، دیکھیں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے اس کا جو ہے، اب یہ دیکھیں آپ، سکن ہماری ایک پروٹیکٹر ہے جو ہمارے جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اور اس کے اندر ہمارا سارا جسم کا نظام ہے، خون گردش کر رہا ہے، سارا کچھ ہے. اب اگر کوئی بیماری اندر ہوگی تو وہ ہمیں جو ہے اس کے اثرات جو ہیں باہر، اللہ کا ایسا میکانزم ہے وہ ہمیں نظر آئیں گے کہ اندر جو ہے گڑبڑ ہو گئی ہے، اب اس کی طرف توجہ دی جائے. تو سکن ریش پڑ جاتے ہیں، لال ہو جاتی ہے، دانے نکل آتے ہیں، اور بہت سی جو ہے ہماری جو ہے اگر لیور صحیح کام نہیں کرتا، جوائنٹس ہو جاتا ہے، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، چہرہ پیلا ہو جاتا ہے. بہت سی ایسی علامات ہمیں ملتی ہیں کہ فوری طور پر جو ہے انسان اس طرف توجہ دینا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ اگر وہ توجہ نہیں دے گا تو مرض جو ہے بڑھتا رہے. اس کے لیے لیور جو ہے اس کو جو ہے
बूस्ट करना, उसकी कारकर्दगी को बेहतर करना, ताकि हमारा जिस्म को डिटॉक्स जो है ब्लड में जो है सारा वो जो है वो कर सके। उसके लिए मैं आपको बताता चलो जाऊं कि आपने लेना है, एक होता है एक गिलो, एक बूटी होती है, उसके जूस आपने लेना है। उसके जूस जो है टीस्पून 4 टीस्पून लेना है, वो आपने लेना है। व्हीट ग्रास का जूस जो आपने लेना है 4 टीस्पून, और एलोवेरा जूस जो है आपने 4 टीस्पून लेना है, और ताज़ा हल्दी का जूस, कच्ची हल्दी का जूस जो है आपने वो लेना है। ये सारी चीज़ें आपने 4-4 टीस्पून वो लेना है, और बराबर मिकदार में इतना ही पानी आपने मिला लेना उसमें, और इतनी 3-4 चम्मच जो है आपने नीम का जूस लेना है। ये एक ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आपके जिस्म से जो है जितना भी टॉक्सिन है वो निकल जाएगा, लीवर एक्टिवेट हो जाएगा, साले खून पैदा होगा। आप देखेंगे कि न सिर्फ आपकी ये जल्दी इमराज को फायदा करेगा, बल्कि आपका जो है एपेटाइट वो बेहतर हो जाएगा, आपका हाजमा बेहतर हो जाएगा, आपको जिस्म में एनर्जी महसूस होगी। और हेलो 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 वालेकुम सलाम। आप जो है उसको आप टीवी की आवाज को बंद करके बात करें, ताकि दूसरा आपने ये करना है, लेना है कि आपने एक पेस्ट बनानी है लगाने के लिए। नीम के आपने लेने हैं पत्ते ताज़ा, और बरगे हिना के ताज़ा पत्ते लेकर उसको आपने पेस्ट बना लें, और वो जो है आपने 2-2 चम्मच वो, और उसमें आपने करेले के पत्तों का पानी। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज जो है सही नहीं आ रही, अब दोबारा करें। अच्छा, आपने ये करना है, नीम के पत्तों और बरगे हिना के पत्तों, ताजे पत्ते लेकर आपने उसकी जो है पेस्ट बना लें, और वो पेस्ट जो है, हेलो हेलो हेलो, आप टीवी, वालेकुम सलाम, आप जो है अपना टीवी का आवाज बंद करके बात करें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोलें जी। हकीम शफकत साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ जी, हकीम शफकत अली शाह आपसे मुखातब हूँ, मोहतरम बोलें। सारो पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, रावलपिंडी से जी। तो सर ये टांग में दर्द है और कमर में ये निशा का दर्द बताते हैं। ठीक है, इसका क्या इलाज है सर? देखो आपने एक बात कह दी है, लेकिन आपको श्योर नहीं, आपने कोई डायग्नोज कराया है? आपको शियाटिका बताया उन्होंने? उसकी कोई रिपोर्ट्स हैं आपके पास? उसके रिपोर्ट हैं आपके पास? जी जी। वो रिपोर्ट मुझे जो है व्हाट्सएप करें, ठीक है? फिर उसके मुताबिक फिर मैं आपकी हिस्ट्री लूंगा, किसको है, कितनी उम्र है, और उसको कब से है, और इसका जो है क्या नाम है, और उसके साथ और कोई मसाइल तो नहीं है। सारी चीजों को समझकर फिर बेहतर बताऊंगा। ठीक है जी? जी चलो ठीक है सर, इसी पे व्हाट्सएप करूंगा। हाँ जी, इसी पे, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसी पे आप करेंगे, और इंशाल्लाह ताला। और जो बाकी जो आपने जो देखना है दूसरा, मेरा जो है शैटिका का प्रोग्राम पीछे यूट्यूब पे है, वो भी आप देख सकते हैं। हेलो
हेलो हेलो जी। हाँ जी, मैं आपको बताता चला जाऊं कि नीम और बरगे हिना का जो पेस्ट आपने बनाना है, और वो जो है उसके साथ करेले का जूस और करेले के पत्तों का जो है रस, ये जो है आपने लगाना भी है। और हेलो हेलो आप वीडियो कॉल ना करें, आपके कनेक्शन वो जो है आपके जो है सही नहीं है, तो आप वीडियो कॉल ना करें, जो है वॉइस कॉल करें, क्योंकि ये बात नहीं होगी आपसे। मैं आपको बता रहा था कि करेले, और ये आपने जो है पेस्ट लगाना भी है, और इसका जो है आपने करेले का जूस, देसी करेले का जूस, और आपने करेले के पत्तों का जूस, ये जो है निकाल कर, ये आपने 2-2 चम्मच आधी प्याली पानी में मिलाकर सुबह और शाम पिएं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हेलो हेलो आपके सिग्नल ठीक नहीं है। आप दूसरा ये करें कि सदा बहार के फूल ले लेने हैं। सदा बहार एक पौधा होता है जिसके सफेद कलर के फूल होते हैं, आम गार्डन में ये लगा होता है पौधा, और ये बहुत ही अल्लाह ताला ने इसमें खासियत रखी है, इसकी जड़ों में भी, इसके पौधे में, इसके पत्तों में, इसके फूल में, और ये जल्दी अमराज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस पूरे पौधे का पानी आप निकाल लें, और ये पानी जो है 2-2 चम्मच ये, और इसके साथ 2 चम्मच इसमें पानी मिलाकर वो आप इस्तेमाल करें। आप देखें फिर किस कदर जल्दी फायदा होता है। अल्लाह ताला ने ये जो बीमारी है, ये जो सर्दियों में जो है खुश्की की वजह से ड्राई इचिंग स्किन होती है, अक्सर लोगों को होती है, ख़ास तौर पर ख़ारिज जो खुश्क होती है, उसके बारे में मैंने आपको तफसीली बताया है। और ये इसके लिए जो आपने गुस्ल करना है, वो आपने जो है ये नीम के जो है पानी, जो है नीम का पानी, नीम से शफा याबी। देखें अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, कि और नीम जो है एंटीसेप्टिक है, और इसको आपने अल्लाह ताला ने आला किस्म की जरासीम कुछ खसूसियत इसमें पाई जाती है। इनके पत्तों के रस में एलोवेरा का गूदा, एलोवेरा का जो है वो जो है जेल मिलाकर इसको जो है मुतस्सा हिस्से पे लगा भी सकते हैं, और थोड़ी देर के बाद आप गुस्ल ले। नीम का दरख्त जो आपको इंसान के इसके लिए जो है नीम का दरख्त इंसान के साथ साथ ये पाकिस्तान और इंडिया में ये बहुत ज्यादा ये पाया जाता है। ये सदाबहार दरख्त होता है, इसके पत्ते बहुत कड़वे होते हैं, और इसके फूल, इसकी छाल, इसके बीज बहुत मफीद होते हैं। इसके बीज का तेल भी बहुत फायदेमंद है। ये कील, मुहस्से, जल्दी अमराज के लिए नीम के पत्ते और एलोवेरा का रस मिलाकर 20 मिनट तक चेहरे पर चंद दिन लगाएं। इसमें बेहतरीन किस्म के जरासीम कुछ खसूसियात की वजह से बहुत जल्द जो है आपको फायदा होगा। हेलो
अच्छा, नीम की कॉम्पलों को धोकर खुश्क करके सफू बना लें और हर रोज आधा चम्मच हेलो खाने से खून साफ होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, जिल्दी इमराज के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। ये खाने और लगाने के लिए दोनों के लिए बहुत मुफीद है। आपका कनेक्शन जो है सही नहीं है और आप बेहतर ये है कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद व्हाट्सएप कर वो क्या नाम है बात करें तो आपके लिए बेहतर होगा। बच्चों हेलो इसके लिए बच्चों के बालों में जो जुएं जो लेसे बनती हैं, अगर इनके नीम के पत्तों का पानी निकालकर या इसके पत्तों को खुश्क करके इसका लेप बनाकर सर में लगाया जाए, जिससे खुश्की जुओं से मुकम्मल निजात मिल जाती है। नारियल के तेल में नीम के चंद पत्ते मिलाकर जिलाकर इसको ठंडा होने दें। वालेकुम सलाम, जी बोले। सर, मैं वाइफ से की थी, मेरा छोटा भाई है, कम से कम 19-20 साल हो गई हमारे। छोटा पेशाब रात में सोते हैं निकल आता है। बचपन में जो नमूनिया बुखार है बड़ा। आप किधर से बोल रहे हो? जी शाह जमुना जांग से बोल रहा हूँ जी। हैं जी, किधर से? मैं जी जांग से बोल रहा हूँ, जांग तहसील जिला जांग। जांग सदर? जी हाँ, जांग सदर। ठीक है, आप ऐसा करें कि मुझे उनकी तफसील पूरी व्हाट्सएप करें, ठीक है? तो उसके मुताबिक फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? मेरा ये पर्सनल नंबर है, इसको नोट कर लें, ठीक है जी? ओके सर, वॉइस मैंने भेजी आप वो भेजी, अभी तो मैं लाइव प्रोग्राम में हूँ ना, मैं कैसे सुन लूँ आपकी आवाज? अभी कॉल ले रहा हूँ मैं, तो कैसे आपकी अभी वॉइस सुन लूंगा? ठीक है जी, सबर के साथ, कोई मतलब एकदम तो नहीं होता ना, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज होगी इंशाल्लाह। सबर से करें। बेशुमार एक दिन में बेशुमार कॉल्स होती हैं, मैसेजेस होते हैं, मरीजों के साथ बात करना होता है। रात को हमने अमेरिका, कनाडा वगैरह जो मरीजों को टाइम दिया होता है, पूरी दुनिया में हम जो है राब्ते में होते हैं, एक जगह तो नहीं होता। तो थोड़ा सबर करेंगे तो आपके नंबर के ऊपर आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है? सबर के साथ। कोई भी ऐसा नहीं होता कि अभी आपने कॉल की तो अभी आपको जवाब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कि एक आदमी है, मैंने ही आपको जवाब देना है। हमारी बैठती है जिसमें जो है फार्मासिस्ट होते हैं और जिसमें बायोमेडिकल साइंसिस होते हैं, और वो सारा उसकी रिपोर्ट्स का जायजा लेते हैं और फिर वो जो है उसके ऊपर डिस्कशन होती है, उसके बाद फिर आपको बताया जाता है, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके। ये जो आपको मैं बता रहा था इसके बारे में, आपने ये करना है कि नीम के साथ साथ आपने बेरी के पत्ते, जो बेरी जो होता है ना, ये बहुत ही फायदेमंद, देसी बेरी, छोटे जिसके ऊपर बेर लगते हैं, सदा ये कि ना बेरी के पत्ते जो होते हैं, ये इसकी रूहानी जो है बहुत ज्यादा कद्र मंज़िलत है। और देसी बेरी के पत्ते 11 पत्ते धोकर रात पानी में पकाकर सुबह निहार मुंह पीने से पार्किंसन यानी राशा के मरीज, जिनके असाब कमजोर होते हैं और हाथ या वो हिस्सा जो जिनमें राशा होता है, पार्किंसन होती है, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज्यादा जो है ख्वास रखे हैं। ऐसी बीमारियां जिसकी कोई तशखीस ना हो सके, इसके पत्तों से गुस्ल लेना जो है, और जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है वो उनके लिए फायदेमंद। रूहानी मुआलिज
اکثر کہتے ہیں کہ بیری کے پتے پانی میں ابال کر اس سے غسل لیں، کیونکہ اس میں اس قدر طاقت ہے جو کہ نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ اس کو دور کرتی ہے. جلدی امراض، سکن پرابلم جو ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے. ہر وہ چیز جس کا نام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے اس میں روحانی شفا پیدا کرنے کی اس میں بہت زیادہ تاثیر ہے. بیری کے درخت جو ہے اینٹی انفلمیشن ہے، کیونکہ خارش کی وجہ سے اسکن میں جو ہے وہ سوجن ہو جاتی ہے، اکڑاؤ آ جاتا ہے، اور اس میں گرمی، جلن، سوجن، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اگر ہم اس کا استعمال کریں، اگر اس کو بیری کے پتے اور نیم کے پتے یہ دونوں ملا کر، اور اس میں صابن کوئی نہیں استعمال کرنا، صابن میں کاسٹک سوڈا ہوتا ہے اور وہ ہماری خارش کو بڑھا دیتا ہے. اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جتنی بھی خواتین ہوا کرتی تھیں وہ اپنا چہرہ اور بدن کو یا وہ صابن استعمال نہیں کرتی تھیں، وہ بیسن کا آٹا، مونگ کی دال کا آٹا، نیم کے پتے کا آٹا اور بیری کے پتے کا آٹا ملا کر یا ان کے پانی کو ابال کر وہ جو ہے اس میں پیسٹ بنا کر کچھ دیر لگا دیں، اور پھر وہ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت آپ دیکھیں گے کہ پرانی سے پرانی خارش بھی کس قدر جلدی اس میں جلن جو ہے اور خارش ہے، چاہے وہ خشک ہے یا تر ہے، ان سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. آپ کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کس قدر جلد آسانیاں پیدا کرتی ہے. جو سیب کے فائدے ہیں وہ بیر کے ہیں. صفوف اس پھل اس کے بھی بہت فائدے میں، اس کے پھل کے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہیں، اور اس کے جن لوگوں کو بہت زیادہ خارش کی ہو تو اس کے ساتھ نیم علیحدہ چیز ہوتی ہے، اور بکائن وہ جو ہے دھریغ علیحدہ ہے. آپ نے نیم لینا ہے، نیم جو ہے اس کو لینا ہے، وہ نہیں لینا، دھریغ آپ نے نہیں لینی. تو یہ جو ہے آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. آپ ضرور اس سے فائدہ حاصل کریں جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. خارش کے اور میں نے بہت سے آپ کے لیے جو ہے چیزیں میں نے بتانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے لینا ہے ہلدی، کچی ہلدی کا آپ نے جوس، ایلو ویرا جل اور نیم کا پتوں کا پاؤڈر، یہ ملا کر یہ آپ لگائیں تو اس سے بہت جلد فائدہ ہوگا. اگر آپ کو رات کو زیادہ خارش ہوتی ہے تو آپ نے لینا ہے ایلو ویرا جوس 2 چمچ اور آملہ، آپ نے آملے کا جوس 2 چمچ، یہ آپ نے کھانا ہے آدھی پیالی پانی میں ملا کر، یہ آپ پی لیں. ناریل کا تیل آپ نے لینا ہے 100 گرام، اور اس میں گرم کر کے اس میں جو ہے 5 گرام کے جو ہے کافور جو ہے اس میں ملا کر وہ تیل لگائیں، وہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ جو ہے بے شمار جو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں.
جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہترا ایک بوٹی ہوتی ہے جو کہ گندم کے کھیت میں اگتی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کھیت میں سے یہ بوٹیاں تلف کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جب گندم کی کٹائی ہوگی، گرمی کا سیزن ہوگا اور جو ہے خارش ہوگی، تو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے اسی کھیت میں رکھا ہوتا ہے. اس کو آپ نے تازہ اس کا پانی نکالنا ہے اور اس کو سکھا کے اس کا پاؤڈر بنا کے اس پانی میں 7 دفعہ اس کو کھر کرنا ہے، سوکھ جائے پھر اس کا پانی، پھر اس کا دوبارہ 7 دفعہ کر کے، اور آدھا ٹی اسپون جو ہے صبح اور شام لیں. دیکھیں قدرت کے کرامات کہ قدرت نے ان جڑی بوٹیوں میں کیا کیا فوائد رکھے ہیں. امید ہے آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. یہ ابھی تھوڑی دیر میں یوٹیوب میں لوڈ ہو جائے گا. آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے لائک کریں اور فرینڈز اور فیملیز کو جو ہے وہ جو ہے شیئر کریں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور جو ہے زیادہ سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح بنی انسان کی خدمت کرتے رہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ اسی وقت حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. تب تک کے لیے اجازت. فی امان. طب اور صحت، شفا من جانب اللہ. تندرستی ہزار نعمت ہے. اچھی صحت کے لیے ہمیشہ طبی طریقہ علاج اپنائیے. UK، امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شہرت یافتہ 7 پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ، ماہر امراض دیری نو پیچیدہ، عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں. رابطے کے لیے ابھی کال کی 0044 7984 229845. مزید معلومات ہماری ویب سائٹ سے حاصل کیجیے www.herbalites.net. حکیم صاحب کی خدمات اب UK کے مختلف شہروں میں: ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ، برمنگھم اسپاربروک بروز پیر، مانچسٹر منگل بدھ اور جمعرات. ملنے سے پہلے اپائنٹمنٹ ضرور بک کروائیں.